تو جناب ایک دفعہ پھر سے پاکستان زندہ باد ہونے لگا ہے اور وہی جو فراڈیا تھا انڈین جرنلسٹ آدتیہ راج کول جڑا میرا بھرا ہے نا پہلے بھی 2-3 بار جھوٹ بولتے پھڑیا گیا, اب یہ دوبارہ پکڑا گیا. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے اس کی ٹرینڈ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, بات یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کی ٹرینڈ کرنی پڑ جاتی ہے. مودی کا جو یار ہے کیا وہ واقعی غدار ہے؟ یہ میں سوال نہیں کر رہا, یہ انڈیا کے اپنے اندر سوال ہونا شروع ہو گیا کیونکہ مودی کا جو ایک یار ہے اس کے حوالے سے جناب امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. انڈیا نے نو ٹائم جاری کیا ہے پاکستانی بارڈر سے 100 کلومیٹر بارڈر کے فاصلے کے اوپر کراچی اور سندھ کے پاس انڈین ایئر فورس آج کچھ کرنے جا رہی ہے اور دل تھام کے بیٹھیے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں عام ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. جناب آپ کو یاد ہوگا ایک ویلاگ میں نے کیا تھا پاکستان زندہ باد, تو جناب ایک دفعہ پھر سے پاکستان زندہ باد ہونے لگا ہے اور وہی جو فراڈیا تھا انڈین جرنلسٹ اس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں بے نقاب کرنے لگا ہوں. آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس کا میں حال کیا کرتا ہوں. بڑے انٹرسٹنگ یہ ڈیٹیلز ہیں. مودی کا جو یار ہے کیا وہ واقعی غدار ہے؟ یہ میں سوال نہیں کر رہا, یہ انڈیا کے اپنے اندر سوال ہونا شروع ہو گیا کیونکہ مودی کا جو ایک یار ہے اڈانی, اس کے حوالے سے جناب امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے اوپر بڑے سویر قسم کے کرپشن کے بھی چارجز ہیں اور بھی چارجز ہیں. تو مودی کا یار جو ہے بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تنویر احمد صاحب, وہ امریکی بزنس مین جن کا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کل گفتگو کی اور انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا کہ جناب میرا کیا تعلق ہے تنویر احمد کے ساتھ. تنویر احمد جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک ڈونر ہیں نمل کے, لیکن ان کی میل ملاقاتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہیں. تھوڑی دیر میں ان کی ایک چیٹ کا اسکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے پتہ لگے گا کہ کیا واقعی علیمہ خان صاحبہ کوئی رول ادا کر رہی تھیں یا نہیں کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی بارڈر سے 100 کلومیٹر دور انڈین ایئر فورس آج کچھ کرنے جا رہی ہے. یہ کیا کرنے جا رہی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو دل تھام کے بیٹھیے گا, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا لوکل نیوز کے اوپر آ جائے, پھر میں بھارتی نیوز کی طرف بھی میں جاتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب کراچی کا جو ڈیفنس کا علاقہ ہے اتحاد کمرشل, جس کے قریب ایک نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا اس سٹوری کو میں فالو کرتا رہوں گا. تو اس کی وہ متاثرہ شہری, وہ جو نوجوان ہے اور اس کی فیملی, اب وہ بالکل منظر عام کے اوپر آ گئے ہیں. پولیس میں جا کے انہوں نے ڈی آئی جی ساؤتھ سے جا کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ملاقات کی. ڈی آئی جی ساؤتھ نے ان کو جی مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے. انہوں نے کہا جی سندھ پولیس آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی. میری سندھ پولیس سے درخواست ہے سیکیورٹی فراہم کرنا, ڈیل نہ فراہم کر دینا, تہاڈی مہربانی, کیونکہ اینڈ میں اس طرح کے واقعات میں ڈیل ہی ہوتی ہے. تو آپ کی مہربانی ڈیل نہ فراہم کیجیے گا, سیکیورٹی ہی فراہم کیجیے گا. اور اس ملاقات پہ جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ نے جو ہے وہ متاثرہ فیملی کو روایتی سندھی اجرک بھی دی اور ٹوپی کا تحفہ بھی دیا. اب ٹوپی کا تحفہ دیا, ٹوپی پہنا نہ دیجیے گا, بس میری یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے. اور متاثرہ شہری جو ہے اس نے بتایا کہ بہنوں کی ڈیوٹی آف ہو گئی تھی اور وہ کلینک کے باہر موجود تھیں. میں انہیں موٹر سائیکل نارمل رفتار سے چلاتے ہوئے لینے جا رہا تھا کہ اس دوران گاڑی سپیڈ میں آئی اور مجھے ٹکر ماری, جس کے باعث میں زمین پہ گرا اور پھر انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں معافی مانگتا رہا, بہن بھی معافی مانگتی رہی, لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی اور کوئی جواب نہیں دیا گیا. متاثرہ نوجوان نے کہا کہ اس کی موٹر سائیکل کی سپیڈ کم اور گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی, جس کا ثبوت ویڈیوز میں بھی موجود ہے. اچھا, میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یہ جو صاحب ہے نا سلمان صاحب, ان کا تعلق کچھ جو ہے وہ ہمارے میڈیا سے بھی ہے. تو اب ظاہری بات ہے میرے ساتھ بھی فیس بک کے اوپر جو ہے بہت سے میرے فرینڈز جو ہیں یا میرا جو سرکل ہے اس کا تعلق میڈیا سے ہے. میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے چند لوگوں کے دلوں میں نا پھڑ کر کے بڑی ان کے لیے محبت جاگ رہی ہے. ایک دو کو تو میں نے خود اپنے فیس بک کے اوپر میں نے جا کے جواب بھی دیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں موٹر سائیکل والے بھی تو پھر کس طرح چلاتے ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا پائے نا, اسی بھی کھوتا ریڈی نہیں رکھی, اسی بھی گڈیاں رکھی ہیں نا, تو ان کو ساتھ بھی موٹر سائیکلیں ٹکرا جاتی ہیں. ہوئے ہوئے ہمارے بھی بہت نقصان ہوئے ہوئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے نا کسی بدماش کی اولاد نہیں ہے کہ آپ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے نا اس کو پکڑ کے چنڈے کرانا شروع کر دیں آپ, یا وہ بہن جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہے اور آپ کہنے تیری ایسی تیسی میں تو چھڑنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے نا تو اپنی گاڑیوں کو انشور کرا کے رکھا کریں. ایک بات, کیونکہ یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نو میٹر واٹ ہیپنس, آپ کی پراپرٹی کا نقصان ہے, آپ اس کے اگینسٹ قانونی کارروائی کریں. آپ اس موٹر سائیکل والے کو جو ہے وہ تھانے لے جائیں, پولیس کے پاس اریسٹ کریں, واٹ ایور. ٹچ کرنے کا آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکیں. تو ہمارے میڈیا کے وہ لوگ نا جن کے دل میں بڑی جو ہے وہ محبتیں جاگ رہی ہیں, یا وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی موٹر سائیکل والے کا قصور تھا یا کوئی ایسی بات,
خبردار ایسی کوشش مت کرنا, ورنہ نیکسٹ ٹائم میں آئی سویئر اپون گاڈ میں ان میڈیا کے یہ جتنے چمچے ہیں نا اس کے, میں ان کے یہاں پہ فیس بک کے ٹویٹر کے اسٹیٹسز لگانا شروع کر دوں گا. میں یہاں پہ ایک ایک کر کے میں ایکسپوز کرنا شروع کروں گا اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا کسی قسم کی ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تو. سمجھ آئی؟ یہ پاکستان کو پاکستان رہنے دو, بدماشوں کا اڈا مت بناؤ کہ جس کا جو دل کرے وہ رات چلتے جو ہے کسی بھی غریب کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے. یہ نہیں ہوگا یہاں پہ, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف, ذرا پالیٹکس کی طرف آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف نے جناب صنم جاوید کو جو ہے وہ اپنی جو پارٹی ہے تحریک انصاف اس کا ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن پنجاب جو ہے وہ تعینات کیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی دستخط سے جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک پارٹی کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. پہلے ان کا نام جو ہے وہ ریزرو سیٹس کے لیے ضرور گیا ہوا تھا, لیکن ان کے پاس پارٹی کا غالباً میرے خیال میں شاید کوئی عہدہ نہیں تھا, اب ان کو عہدہ بھی مل گیا ہے. میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ ان کو ٹاک شوز میں بلانا شروع کر ہی دیں, کیونکہ ظاہری بات اب تو عہدہ بھی آ گیا نا, تو پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کریں, تو بلاتے ہیں ان کو کسی دن انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے علاوہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ کل میڈیا سے گفتگو کی, اور تنویر صاحب جن کو ہم نے یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلایا تھا, اور اس کے بعد تنویر احمد صاحب جو امریکی نژاد بزنس مین ہیں اور جن کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور انہوں نے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی معاملات جو ہے وہ طے ہو جائیں. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ سے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا, تو علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بارے میں کوئی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ایک تو کوئی ملاقات میں نے نہیں کروائی, میں نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کی. کئی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کورٹس میں جاتے ہیں اور کورٹس میں جا کے جو ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں, میرا اس کے ساتھ کیا لینے دینا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھیجا تھا عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کے لیے, اور ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں وہاں پہ, ہم تو جیل میں تھے. انہوں نے کہا میں یعنی ہمارے جو بہنیں ہیں وہ ہم جیل میں تھے. تو یہ انہوں نے کوشش کی, وہ نہیں ہوئی, ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, اس کے اوپر ہم نے تنویر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا, ظاہری بات ہے وہ موقف جو ہے ان کا آنا چاہیے تھا. علیمہ خان صاحبہ نے بات کی, تو جناب تنویر صاحب نے جو ہے وہ اپنی چیٹ کا یہ اسکرین شاٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یہ گفتگو ہے. اور اچھا, تنویر صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ نا بڑی چیٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ 16 مئی 2024 کا یہ اسکرین شاٹ ہے ان کے ساتھ چیٹ کا, علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ چیٹ کا, اور اس کے اندر علیمہ خان صاحبہ ایکچولی ان کو فارورڈ کر رہی ہیں ایک کورٹ کی اپلیکیشن جو ان کی ملاقات کے لیے جمع کروائی گئی ہے تنویر صاحب کی. بلکہ اگر ایکچولی آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں تنویر, یہ سب سے نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو اس میں 3 نام ہیں, سردار عبدالسمیع خان, ڈاکٹر اعجاز حسین اور تنویر احمد. تو یہ 3 ملاقاتیوں کے جو ہے وہ نام یہاں پہ دیے گئے ہیں. اور یہ اپلیکیشن علیمہ خان صاحبہ نے مئی کے مہینے میں, پچھلے سال مئی کے مہینے میں فارورڈ کی ہوئی ہے تنویر صاحب کو کہ جناب یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی جمع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا تھوڑا سا ڈیٹس وغیرہ کو. علیمہ خان صاحبہ کو اریسٹ کیا جاتا ہے 4 اکتوبر 2024 کو, اور ان کی ملاقات 2 ملاقاتیں اکتوبر کے مہینے میں ہوتی ہیں تنویر صاحب کی. ایک ملاقات ہوتی ہے 24 اکتوبر کو اور ایک ملاقات ہوتی ہے 29 اکتوبر کو عمران خان صاحب سے. علیمہ خان صاحبہ 4 اکتوبر کو اریسٹ ہوتی ہیں, 25 اکتوبر کو رہا ہو جاتی ہیں. 24 اکتوبر کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 24 اکتوبر 2024 کو تنویر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے, اور اگلے دن علیمہ خان صاحبہ رہا ہو جاتی ہیں 25 اکتوبر کو. میں نہیں جانتا یہ دونوں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. میں صرف آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں کہ 24 کو تنویر احمد صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی ہے, اور 25 تاریخ کو علیمہ خان صاحبہ رہا ہوتی ہیں, اور اس کے بعد تنویر صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے 29 تاریخ کو. تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ باہر تھیں, اس وقت وہ جیل کے اندر نہیں تھیں. تو یہ انفارمیشن جو ہے ہم نے سوچا ذرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی جائے, کریکٹ کر لیا جائے اس چیز کو. اچھا جی, اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی, اس کے بعد رات کو حامد میر صاحب کے شو کے اندر بھی گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی حیران کن قسم کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی تقریر جو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کی تھی جب یہ پاکستان انڈیا کا ایشو چل رہا تھا, انہوں نے کہا بڑی نہایت کمزور ترین, ایک فیشسٹ کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا, مودی کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ بڑی انہوں نے کمزور جو ہے وہ, اچھا وہ کمزور تقریر کیا تھی؟ وہ کمزور تقریر یہ تھی کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اسے کسی بھی غیر جانبدار ذریعے سے اس کی تحقیقات کروا لیں. یہ تھا وہ. یہ جس کو کمزور کہہ رہے ہیں, آپ کا اس وقت جو وفد گیا ہوا ہے نا پاکستان سے باہر,
وہ اسی نیریٹو کو لے کے جو ہے وہ ٹو کر رہا ہے اس وقت کہ جناب پاکستان نے تو آفر کر دیا تھا کہ آپ اس کی جو ہے وہ غیر جانبدار تحقیقات کروا لیں، جس کو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کمزور کریں. میں بار بار کہتا ہوں، میں نا مجھے بڑے سویر قسم کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب کی انٹیلیجنس کے اوپر. پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن مطلب آپ نے مخالفت کرنی ہے اس کی کوئی لاجک تو ہونی چاہیے یار. اچھا یہ کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے شلی چھوڑی، ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف کو 7 یا 8 تاریخ کو میکسیمم 7 یا 8 تاریخ کو میکسیمم مئی، ٹھیک ہے 7 مئی یا 8 مئی تک میکسیمم 7 کی شام یا 8 کی صبح تک اٹیک کر دینا چاہیے تھا، انڈیا کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے تھا. اور میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں ہسپتال کے بیڈ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اٹیک کریں اٹیک کریں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑا لیٹ جا کے انہوں نے اٹیک کیا. انہوں نے کہا یہ جو افواج ہوتی ہیں اس کو ٹریگر تو جو ہے وہ تو شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو چیف ایگزیکٹو نے جو ہے وہ بیسکلی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، افواج کا کوئی قصور نہیں ہے، بیسکلی شہباز شریف جو ہے وہ قصوروار ہے. اچھا اب بندہ ان سے جا کے پوچھے میرے بھائی جنگ کب کرنی ہے، اٹیک کب کرنا ہے، یہ افواج پاکستان بتائیں گی کہ پرائم منسٹر کو بریف کرتے ہوئے کہ جناب یہ بہتر طریقہ ہے، یا وائس ورسا ہوتا ہے، یا شہباز شریف ایکچولی آرمی چیف کو بتائیں گے عاصم منیر صاحب چلاؤ ہن گولی چلاؤ؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب آلریڈی یہ بات بتا چکے ہوئے ہیں کہ ان کو عاصم منیر صاحب نے انفارم کیا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکچولی ریئیکٹ، اور اس کے مطابق کیا گیا. ٹھیک ہے اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے اگر آپ یہ واقعی میں اچھا یہاں پہ بھی نا عمر ایوب صاحب کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اس گلی میں جا کے پھنس جاتے ہیں. یہ ڈیڈ اینڈ ہے جس گلی میں آپ گھس گئے ہیں نا کہ جی اصل ٹریگر تو ہے وہ تو شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے شہباز شریف کی اس بارے میں تو برائی کر دی، مجھے نا آپ کہیں لاکھ اختلاف شہباز شریف سے اور چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کے الیکشن کے اوپر کہہ لیں، 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے اوپر کہیں، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے آپ اس کے اوپر کہیں، میں اس پہ شاید آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں نے خود ان کے بہت سے فارمز کھولے ہوئے ہیں. لیکن یہ والی جو گلی ہے نا، یہ والی جو پاکستان انڈیا والی گلی ہے، اس پہ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر تنقید کریں نا تو سمجھ نہیں آتی بات کی. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ گلی میں کیوں پھنس رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹریگر تو شہباز شریف کے ہاتھ میں تھا، تو بھائی آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ جیتا ہے؟ یہ بات تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ پاکستان نے اس میں فخر کے ساتھ اتنا سر بلند کیا ہے اور یہ جنگ جیتی ہے؟ تو پھر کہو گے کہ ہاں جی ٹریگر تو شہباز شریف کے ہاتھ سے، کہ جنگ جو بھی جیتی الٹیمیٹلی اس کا سہرا شہباز شریف کے سر پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یا نہیں ادھر جا کے دل بند ہو جاتا ہے. سو اس لیے اس گلی میں جب آپ جاتے ہیں نا کرٹیسزم کرتے ہوئے تو آگے جا کے پھر آپ کو اچھائی بھی کرنی پڑے گی، آپ کو پھر تعریف بھی کرنی پڑے گی، اور وہ آپ سے ہونی نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں ہونی. وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف چلے جائیں گے کہ ہاں جی میں ان کی تعریف کر لوں گا، میں ادھر نہیں کروں گا، ہے نا. تو اس لیے تنقید برائے تنقید نہ کریں، کوئی لاجک والی بات ہوا کرے نا عمر ایوب صاحب. تب میرا ویسے بڑا دل کرتا ہے میں عمر ایوب صاحب کو نا کسی دن بلاؤں ذرا پوڈ کاسٹ کے لیے. یہاں پہ آتے نہیں ہیں، بڑے چنندہ لوگوں کو وہ انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں، لیکن میری بڑی خواہش ہے، میں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی ولاگ کے ذریعے میں انوائٹ کر دیتا ہوں عمر ایوب صاحب کو کہ آئیں ذرا تشریف لائیں، آپ کا ذرا میں انٹرویو کرنا چاہوں گا. یقین کیجئے شاید پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کا انٹرویو کرنے کا میرا دل ہے نا تو 2-3 لوگ ہیں، جس میں سے عمر ایوب صاحب از ون آف دیم، کہ میں ان کا انٹرویو ضرور کروں کسی دن. اچھا جی اب آ جائیں ذرا بارڈر پار ذرا چلتے ہیں. بارڈر پار جناب ایک تو انڈیا نے نو ٹائم جاری کیا ہے، اور یہ اسکرین کے اوپر میں یہ میپ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جناب 100 کلومیٹر بارڈر کے فاصلے کے اوپر کراچی اور سندھ کے پاس یہاں پہ ایئر اسپیس ریزرویشن فار انڈین ایئر فورس ایکسرسائزز. یہ جناب آج ایکسرسائزز انڈین وقت کے مطابق بلکہ پاکستانی وقت کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 بجے سے لے کے رات 8:30 بجے تک یہ لوگ ایک اپنی فضائی ایکسرسائزز اس ایریا کے اندر کرنے لگے ہیں پاکستانی بارڈر سے صرف 100 کلومیٹر فاصلے کے اوپر. اور یہ ایریا انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے جو آپ اس وقت میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ فضائیہ جو ہے نا ان کی یہاں پہ یہ پریکٹسز اپنی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب آ جائیے جناب وہ پاکستان زندہ باد اس کے اوپر آئیے ذرا. آدتیہ راج کول پچھلے 24 گھنٹے میں انڈیا کے تمام جرنلسٹ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے، ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں. ایک ہم نے جو ہے ایویک گرایا ہے، وہ بھی ایک جہاز ہی ہوتا ہے جس سے بیسکلی کمیونیکیشنز وغیرہ ہینڈل کی جا رہی ہوتی ہیں اور ریڈار کا کام لیا جا رہا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ڈرون گرا دیے ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ 6.5 ڈگے نے تاڑے بھی ڈگنے چاہیے نے.
انہوں نے بس اپنی طرف سے بنا دیا, کوئی ملبہ نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان کے تو ملبوں کی تصویر بھی جو ہے وہ آ چکی ہے. اسی کے اندر ایک اور چیز انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جی پاکستان نے اپنا ڈوزیئر جمع کرایا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جو ہم نے بتایا ہوا تھا نا کہ پاکستان کو ہم نے یہاں پہ ہٹ کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو اس سے زیادہ ہٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ ایک نئی کہانی بنائی ہے کہ پاکستان نے جو اپنا ڈوزیئر جمع کرایا ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, ہم نے تو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن وہی بات وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آدتیہ راج کول جڑا میرا بھرا ہے نا, پہلے بھی 2-3 بار جھوٹ بولتے پھڑیا گیا, اب یہ دوبارہ پکڑا گیا. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے اس کی ٹنڈ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, بار بار یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کی ٹنڈ کرنی پڑ جاتی ہے. اس نے یہ ٹویٹ ہے آپ کے سامنے, ذرا میں پہلے ٹویٹ پڑھتا ہوں پھر میں آپ دیکھیے گا میں اس کو کس طرح پکڑتا ہوں. کہتا ہے جی بگ ایڈمیشن بائی پاکستان in its dossier submitted to several countries dated 18th May, Pakistan admits to far worse and bigger damage by Indian missiles and drones across Pakistan in Operation Sindoor. کہ وہی جی پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آگے کہتا ہے ڈوزیئر کلیئرلی شوز انڈین اسٹرائکس آن پشاور, جھنگ, حیدرآباد ان سندھ, گجرانوالہ ان پنجاب, بھاول نگر, اٹک اینڈ شور locations which were not named by Indian Air Force or the DGMO. انہوں نے کہا انڈین ایئر فورس نے سانوں پتہ ہی نہیں سی, سیدھے یہاں پہ ڈرون بھیجے ہوئے تھے, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ ڈوز کر کے آ گئے. اچھا مطلب آپ نے بھائی ڈرون بھیجے ہوئے تھے کہ ہمارا کتے بھیجے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا وہ جا کدھر رہے ہیں. مطلب کتنی بچگانہ قسم کی بات ہے. یہ اپنی بات کرتے کرتے اپنی انڈین ایئر فورس کی کتنی نااہلی شو کر رہا ہے کہ مطلب کہ جی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہاں پہ دھماکے کر دیے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اس نے یہ 4 نقشے شیئر کیے ہیں, اس میں سے ذرا یہ ایک نقشہ کھول کے دیکھیے گا. یہ آدتیہ راج کول نے, ان کے انڈین جرنلسٹ, اچھا یہ صرف اس نے نہیں کیا ہوا, اور بھی انڈین جرنلسٹ نے کیا ہوا ہے. برکھا دیدی نے بھی کیے ہوئے. برکھا دیدی وہ سارے ایک ہی جگہ رو سے پیچھے سے آیا ہوگا نا, بغیر دیکھے پورے ڈگ 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 شیئر کر دیا. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا, یہ نقشہ اس نے شیئر کیا ہے. وہ لیفٹ سائڈ پہ ذرا دیکھیے گا راول پنڈی اور اٹک. اب ذرا غور سے دیکھیے راول پنڈی سے اٹک نو کتنے لے کے گئے نا. راول پنڈی اور اٹک انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, نہیں پتہ ہوتا نا, جس طرح لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی نا, لاہور کی بھی انہوں نے کہا تھا جی بندرگاہ پہ ہم نے حملہ کر دیا ہے, دھماکے ہو گئے ہیں, تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. وہ راول پنڈی اور اٹک کو خیبر پختونخوا میں ڈال دیا. اور گجرات جو ہے وہ دیکھیں کدھر آ گیا, چکوال ذرا دیکھیے گا, چکوال بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ نیچے ذرا جا کے دیکھیے گا کراچی بھائی جان سمندر کے اندر ہے. کراچی کا جو ہمارا شہر ہے وہ سمندر کے اندر ہے. کس گدھے نے ان کو یہ بنا کے دیا ہے, کوئی عقل موت نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیک تو کر لو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, اس کو پاکستانی میپ کے ساتھ کمپیئر تو کر لو. راول پنڈی اور اٹک خیبر پختونخوا کے اندر ہے. تمہیں جاہلو, تمہیں کوئی بھی را کا ایجنٹ کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں پکڑاتا ہے, تم لوگ بھی جو ہے نا وہ چپ 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 چبانا شروع کر دیتے ہو. چیک تو کر لیا کرو ایک دفعہ کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. بے شرمو, تم لوگوں کی اسی لیے جرنلزم کی کوئی کریڈیبلٹی رہ ہی نہیں گئی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اس کے علاوہ جناب راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کو ٹکا کے ایک نعرہ مارا ہے, اور اس کے اوپر بی جے پی جو ہے وہ بڑی تڑپ رہی ہے. اس نے کہا جی ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کر دیا. تو یعنی وہ کہنے کا مطلب تھا کہ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک فون کیا اور اس پہ جو ہے وہ پھونک نکل گئی. اچھا اس کے اوپر یہاں تک لوگوں نے ٹویٹس کیا کہ جناب یہ سرنڈر والی بات تو پاکستان نے بھی ہمیں نے کہی, جو اس وقت جو ہے وہ راہل گاندھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا. سرنڈر تو بھائی جان آپ نے کیا تھا, آپ نے خود فون کر کے بیٹھ کے اپنے جو سیز فائر کروایا کہ سانو بچاؤ, تاری مہربانی وڈے ابا جی سانو بچاؤ, یہ تو کیا آپ نے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے راہل گاندھی, اس میں غلط کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا, مودی کا جو یار ہے غدار ہے. مودی کا جو یار ہے نا وہ ایکچولی اس کا نام ہے گوتم اڈانی. مودی کا جو یار ہے وہ گوتم اڈانی ہے. یہ گوتم اڈانی کون ہے, میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس اصل سٹوری کے اوپر آؤں گا. سٹوری ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. یہ بیسکلی گوتم اڈانی کے اوپر جو ہے نا بڑی دیر سے, کئی سالوں سے اس بات کا الزام ہے کہ یہ اور نریندر مودی جو ہے نا دے ویری گڈ فرینڈس. بالکل جس طرح یہاں پہ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ملک ریاض صاحب کے سیاسی کنیکشنز بڑے تگڑے ہیں اور وہ فائلوں کو پہیے لگوا دیتے ہیں, تو اسی طرح یہ گوتم اڈانی کے بارے میں بھی ہے کہ جناب بی جے پی اور مودی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں.
اور یہ کہا جاتا ہے جی ان کے تعلقات کا آغاز جو ہے تقریباً 2002 سے ہوتا ہے، جب وہ گجرات میں ایک بزنس مین تھے گوتم اڈانی، اور مودی جو ہے وہ اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ مئی 2014 میں جب مودی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو وہ گوتم اڈانی کے طیارے میں دلی پہنچے۔ اب آپ جانتے ہیں جہاز تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے ملک ریاض صاحب کا، تو ادھر بھی جو ہے گوتم اڈانی کا جہاز جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کا منظر جو ہے وہ ایک معروف تصویر میں بھی یہ قید ہے، جہاں وہ اڈانی کے کارپوریٹ لوگوں کے سامنے نریندر مودی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور آج بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اڈانی کے یہ ان کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ جو ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اگر میں صرف اس کی نیٹ ورتھ آپ کو بتاؤں نا تو وہ بلینز آف ڈالرز کے اندر جاتی ہے، بلینز آف روپیز نہیں، بلینز آف ڈالرز کے اندر جاتی ہے اس کی نیٹ ورتھ جو ہے، اور اس کے بزنس کا جو ایمپائر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ شاید کسی چھوٹے ملک سے بھی زیادہ بڑا اس کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہوگا، یہ اتنا امیر آدمی ہے۔ تو ماضی میں اس کے اوپر جو ہے وہ 2014 میں نیو یارک کی مالیاتی تحقیقاتی فرم نے ایک رپورٹ میں اڈانی گروپ پہ کارپوریٹ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے اوپر یہ لگ چکا ہے۔ بھارت کے سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ نے 2014 میں اڈانی گروپ کی مبینہ مشکوک اسٹاک مارکیٹ سرگرمیوں کے شواہد فراہم کیے تھے۔ سال 2024 میں امریکہ میں وفاقی استغاثہ نے ان پر 25 کروڑ ڈالر کی رشوت دینے اور امریکہ میں رقم چھپانے کا الزام بھی لگایا تھا۔ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنی کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر انڈین حکام کو رشوت دی تاکہ ایسے ٹھیکے حاصل کیے جائیں جن سے 20 سال میں 2 ارب ڈالر کا منافع کمایا جا سکے۔ یہ ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے اسی گوتم اڈانی کے اوپر، اور وہ یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل نے، اب آپ جانتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے بڑا ایک معتبر ادارہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جی امریکی پروسیکیوٹرز جو ہیں اس وقت گوتم اڈانی کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا بھارتی ارب پتی نے، اس کی کمپنیوں نے ایران سے ایل پی جی بھارت کے مندرا بندرگاہ کے ذریعے درآمد کی ہیں یا نہیں کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں امریکہ کی جانب سے۔ تو کیا اس نے گوتم اڈانی جو ہے وہ امریکہ میں بزنس بھی کرتا ہے، تو وہ تمام کمپنی جو امریکہ میں بزنس کر رہی ہوں نا، اگر سینکشنز لگی ہوں تو پھر اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کی تحقیقات گوتم اڈانی کے اگینسٹ ہو رہی ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے کہ جی ریاست گجرات میں واقع مندرا بندرگاہ اور پرشین گلف کے درمیان سفر کرنے والے کچھ ٹینکرز کی ٹرانسپورٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بحری جہاز پابندیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان ایل پی جی ٹینکرز کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے جو اڈانی انٹرپرائز کو کارگو فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں اعلان کیا تھا کہ ایران سے تیل یا پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی تمام خریداری جو ہے وہ بند کی جائے، اور جو بھی ملک یا فرد ایران سے ایسی اشیاء خریدے گا اس پر فوری طور پر سیکنڈری پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ تو مودی کا جو یار ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے، بیسکلی اصل کہانی یہ ہے۔ اور جو تعلقات خراب ہوئے ہیں نا نریندر مودی کے اور ٹرمپ کے، بڑی جپیاں شپیاں ڈالی تھی اس نے جا کے، تو وہ لگ رہا ہے کہ اس کے دوست کے لیے بھی جو ہے اب مشکلات پیدا ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔